بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد 10ویں فصل شباب سے نبوت تک کے بعض حالات۔ پچھلی فصلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ حالات بیان ہوئے۔ آج کی نشست میں آپ کے لڑکپن کے اور پھر جوانی کے کچھ واقعات اور احوال کا تذکرہ ہے۔ نبوت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جا کر نبوت ملی ہے، تو لڑکپن سے لے کر 40 سال تک کا جو زمانہ گزرا ہے وہ قریش میں کیسا گزرا، اس میں آپ نے کیا کوئی کسی موقع پر کوئی کردار ادا کیا یا نہیں کیا، یا وہ زمانہ کس نظر سے دیکھا جاتا تھا مخالفین میں بھی اور موافقین میں بھی، اس کا تذکرہ ہے۔ پہلی روایت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 15 سال کے ہوئے اور ایک قول کے مطابق 20 سال کے ہوئے تو قریش اور قیس عیلان، یہ قبیلہ ہے، ان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس واقعہ کے متعلق بعض تاریخوں میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں کو دشمنوں کے تیروں سے بچاتا تھا، اور اس کی مزید تفصیل بھی موجود ہے بعض کتابوں میں، سیرت ابن ہشام وغیرہ میں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے بہادر تھے، ثابت قدم تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی نبوت کے جو لازمی اوصاف ہوتے ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، صرف نبوت کا اظہار اور اعلان نہیں ہوتا، ورنہ ان کے اندر صلاحیت اور استعداد پوری موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے پاک، صاف اور معصوم ہوا کرتے ہیں۔ پچھلی ایک نشست میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کا کپڑا ہٹ گیا، کچھ سطر ہٹانا چاہا تو آپ کو فوراً تنبیہ آئی کہ نہیں ایسا نہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی، اپنے پیارے بندوں کی نبوت کے بعد تو حفاظت فرماتے ہی فرماتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی حفاظت فرماتے ہیں، تاکہ ان کی زندگی جو کہ نمونہ بننے والی ہے اس پر کوئی انسان انگلی نہ اٹھا سکے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، جو بعد میں ام المومنین بنی ہیں، وہ قریش میں ایک مالدار خاتون تھی، اور وہ قریش کے تاجروں کو اپنا مال مزاربت پر دیتی تھی۔ مزاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ایک کا، کام دوسرے کا، اور نفع آدو آد یا جو بھی آپس میں نسبت تقسیم کر لی جائے، اور نقصان جو ہوتا ہے وہ پیسے والے کا ہوتا ہے، الا یہ کہ کام کرنے والے کی کوئی اس میں غلطی شامل ہو۔ تو یہ مزاربت پر وہ پیسے دیا کرتی تھی۔ آپ کی سچائی، امانت اور حسن معاملات کی خوبی اور اخلاق کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا مال آپ مزاربت پر شام کی طرف لے جائیں، اور میرا غلام میسرہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، یہاں تک کہ آپ شام میں پہنچے اور کسی موقع پر آپ ایک درخت کے نیچے اترے، کوئی وہاں درخت تھا، وہاں آپ نے جا کے سامان رکھا اور اس کے نیچے آرام کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ وہاں ایک راہب، عیسائیوں کا عالم تھا، اس کا ایک عبادت خانہ بھی تھا، عبادت گاہ تھی اس کی۔ اس راہب نے آپ کو دیکھا تو آپ کے ساتھ جو غلام تھے میسرہ جن کا نام تھا، ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ میسرہ نے کہا کہ قریش میں سے ایک شخص ہیں جو حرم کے ذمہ دار اور والی ہیں، ان میں سے ایک شخص ہیں۔ راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کبھی کوئی شخص نہیں اترا، یہ درخت ایسا بابرکت ہے کہ اس کے نیچے انبیاء علیہ السلام نے ہی ہمیشہ پڑاؤ کیا ہے، کوئی غیر نبی یہاں آ کر نہیں اترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے خوب نفع لے کر واپس آئے، اور میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ فرماتے تھے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو خدیجہ کو ان کا مال سپرد کیا تو دیکھا کہ 2 گنا یا اس کے قریب قریب نفع ہوا، یعنی 100 روپے کا اگر مال تھا تو 200 تک جو ہے وہ کل مال ہو گیا۔ یہ تو آپ کے صدق و امانت کی بھی بین دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی ہے وہ بلا کم و کاس، بغیر کسی قسم کے اس میں اونچ نیچ اس میں ذرا بھی نہیں تھی۔ اور میسرہ نے ان سے اس راہب کا قول اور فرشتوں کے سایہ کرنے کا قصہ بھی بیان کیا۔ میسرہ غلام کو ساتھ جو بھیجا تھا تو اس نے ساری رپورٹ اور سارے حالات آ کر بیان کر دیے۔ خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا تھا اور اس کے بڑے عالم تھے، ان سے ذکر کیا۔ تو ورقہ نے کہا کہ اے خدیجہ، اگر یہ بات درست ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور مجھ کو آسمانی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والا ہے اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھدار خاتون تھی، یہ سب سن کر آپ کے پاس پیغام نکاح بھیجا کہ آپ کے قرب اور اشرف القوم اور امین اور خوش خصال اور صادق القول، کیونکہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں، آپ سچے ہیں، بات کے پکے ہیں، اخلاق کے اچھے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ خاندان بھی قریش کا ہے آپ کا ہونے کی وجہ سے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اپنے چچاؤں سے اس کا ذکر کیا اور ان کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اس راہب کا نام جس نے آپ کو یہ بشارت دی تھی نستورہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ تیسری روایت، جب آپ 35 سال کے ہوئے قریش نے خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حجر اسود کے موقع تک تعمیر پہنچی تو ہر قبیلہ اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں۔ مشہور واقعہ ہے، قریب تھا کہ ان میں آپس میں لڑائی پڑ جائے۔ آخر سمجھدار لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے صبح جو آدمی بھی پہلے داخل ہوگا وہ اس پتھر کو رکھے گا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب دیکھ کر کہنے لگے یہ محمد ہیں، امین ہیں، یعنی یہی اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آئے، کیونکہ ان کے اخلاق لوگوں نے دیکھ رکھے تھے۔ اور قریش آپ کو نبوت سے پہلے بھی امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، امانت دار، یعنی ایک ذرے کی بھی خیانت کرنے والا نہ ہو جو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بڑا کپڑا لاؤ، چنانچہ لایا گیا۔ آپ نے حجر اسود اپنے دستے مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کپڑے میں رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلہ کا آدمی اس چادر کا ایک پلہ تھام لے اور خانہ کعبہ تک لاویں۔ جب وہاں تک پہنچے تو آپ نے خود اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس فیصلہ سے سب راضی ہو گئے، اٹھانے کا شرف تو سب کو ہی حاصل ہو گیا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے اٹھایا تھا تو اس لیے گویا کہ وہ آپ نے ہی اٹھوایا۔ تو کیونکہ جو کام کوئی کسی سے کہہ کر کرواتا ہے وہ کام کہنے والے کی ہی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پتھر خود رکھا، اور لیکن قبیلوں کو بھی یہ اطمینان ہو گیا کہ پتھر رکھنے کی سعادت ہمیں بھی حاصل ہو گئی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی انتہائی عقل مند اور ذہین تھے، یعنی اس قسم کے معاملے کو کہ جہاں تلواریں نکل آئیں، لڑائی کی نوبت ہو، قتل و غارت تک بات پہنچ جائے، کیونکہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگے باتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بات پتہ نہیں کہاں کہاں نکل جایا کرتی ہے۔ تو آپ نے کتنی خوش اسلوبی سے اور کتنی سادگی کے ساتھ اس معاملے کو اتنا اچھا سلجھایا کہ سب جو ہیں گویا کہ عش کر اٹھے اور تعریف کرنے لگے کہ ہاں یہی اس معاملے کا بہترین حل ہو سکتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات ہیں۔ روض العنف میں ہے وفی خدیجۃ الکبریٰ وقصتها عجائب یا اولی الابصار فاعتبروا اختارت المصطفى بعلا وقد نظرت في معجزات رسول الله تنتشر یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به العصر۔ فرماتے ہیں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے میں بھی بڑے عجیب باتیں ہیں،
اور اے عقل والو تم اس کے اوپر غور کرو۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خامند کے طور پر چنا ہے ان معجزات کی وجہ سے جو اس وقت ظاہر ہو رہے تھے۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بے شمار موسلا دھار بارش نازل فرماتے رہیے، جنہوں نے زمانوں کو رونق بخشی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔